السلام علیکم ناظرین۔ میں سمجھ گیا کہ ان سکھ فوجیوں نے اس آفیسر سے میری بات کی ہوگی اور یہ انڈین فوج کا کیپٹن میری چیکنگ کے لیے آیا ہے۔ میں نے اسے زوردار سلیوٹ کیا اور بولا، حوالدار گھن شیام رام جاٹ ریجیمنٹ سر۔ میں کس ہلاکت خیر صورت حال سے دوچار تھا اس لڑکی کا علم نہیں تھا۔ اتنا ضرور ہوا کہ اس کی سسکیاں بند ہو گئی تھی اور وہ سیمی ہوئی نظروں سے ہمیں تک رہی تھی۔ انڈین کیپٹن نے کہا، میں 14 حصار ریجمنٹ کا کیپٹن جگدیش مہرا ہوں، کیا میں تمہارا شناختی کارڈ دیکھ سکتا ہوں؟ حوالدار گھنشیام رام، اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ یہ زندگی اور موت کے درمیان ایک بہت ہی بڑی نازک اور بڑی ہی مختصر ترین گھڑی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ شناختی کارڈ پر فوجی کی فوٹو لگی ہوتی ہے اور میرے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں تھا۔ میرا بھانڈا پھوٹنے ہی والا تھا۔ میں اپنا ہاتھ اس انداز میں جیب کی طرف لے گیا جیسے میں اپنا شناختی کارڈ نکالنے والا ہوں، لیکن میرے ہاتھ کو خوب معلوم تھا کہ اسے ایک ہی سیکنڈ میں کیا فرض پورا کرنا ہے۔ یہ ایک تربیت یافتہ ہاتھ تھا، اس لیے میرے ہاتھ نے اپنا فرض بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ ہاتھ کاندھے سے لٹکی برین گن پر پڑا اور دوسرے ہی لمحے جیسے بجلی گوندنے لگی میرے ہاتھ میں برین گن تھی اور اس میں سے شعلے اگلتی شرارتی اڑائے گولیاں نکل نکل کر سامنے کھڑے کیپٹن اور سکھ سپاہیوں کے جسموں سے پار ہو رہی تھی۔ سکھ فوجیوں کو اتنی مہلت ہی نہ مل سکی کہ وہ اپنی برین گنوں کے ٹائر ہی دبا سکتے۔ کمانڈو کبھی اتنی مہلت نہیں دیا کرتے، یہی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور یہی ان کا تیرا امتیاز ہوتا ہے۔ تینوں لڑکھڑا کر فرش پر اوندھے منہ گر پڑے۔ لڑکی خوف زدہ ہو کر باہر دوڑی تو میں نے چھلانگ لگا کر اسے پکڑا اور کھینچتا ہوا واپس لے آیا۔ اب اس کا باہر جانا میرے لیے بھی موت کا پیغام بن سکتا تھا۔ برین گن کے دھماکوں کے میں نے اس لیے پرواہ نہ کی کیونکہ فائرنگ کی آوازیں ڈھاکہ کے فضاؤں میں گونجتی ہی رہتی ہیں۔ لڑکی کا جسم دہشت سے کانپ رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی دبی دبی سسکیاں لے کر خوف زدہ آنکھوں سے کبھی لاشوں کی طرف اور کبھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ برین گن ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے ٹی وی لانچ کا دروازہ باہر سے بند کیا اور برآمدے کے ستون کے پیچھے چھپ کر سڑک کو تکنے لگا۔ کوئی فوجی آتا دکھائی نہ دیا تو میں کوٹھی کے گیٹ سے سڑک پر نکل گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک گاڑی دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ قریب گیا تو وہ ایک فوجی جیپ تھی۔ یقیناً انڈین فوجی کا کیپٹن جیپ پر ادھر سے گزرا ہوگا کہ سکھ فوجیوں سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے اسے مغویا لڑکی کے بارے میں بتایا اور غالباً یہ شکایت کی ایک حوالدار نے اسے چھین لیا۔ کیپٹن کو یقین ہوگا کہ ادھر کسی حوالدار کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ وہ ان کے ساتھ میری کوٹھی میں آ گیا۔ میں نے جیپ کا جائزہ لیا، پھر اسے اسٹارٹ کیا اور اپنی کوٹھی کے گیراج میں لا کر کھڑی کر دی۔ میں لمبے لمبے ڈک بھرتا برآمدے میں آیا۔ دروازہ کھول کر اندر گیا تو لڑکی غائب تھی۔ میں جلدی جلدی پورے گھر میں گھوم گیا لیکن لڑکی کہیں بھی نہ ملی۔ میں نیچے تہہ خانے میں آ گیا اور لڑکی کو آواز دی کہ وہ مجھ سے خوف زدہ نہ ہو۔ میں انڈین نہیں ہوں بلکہ مسلمان ہوں۔ دہری آواز سن کر وہ تہہ خانے کے اندھیرے کونے سے باہر آ گئی۔ اس کے چہرے پر دہشت اور خوف کے ساتھ اب حیرت کے تاثرات بھی تھے۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ میں اسے اوپر والے کمرے میں لے گیا۔ وہ غم و انداز کی تصویریں بنی میرے سامنے فرش پر بیٹھ گئی۔ میں بھی اس کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گیا اور اسے سرسری طور پر اپنے حالات سے آگاہ کر دیا، البتہ یہی نہیں بتایا کہ در حقیقت میں کون ہوں۔ لڑکی سینٹرل گورنمنٹ کی ایک اعلیٰ افسر کی بیوی تھی۔ ڈھاکہ فال کے بعد اس کا خاوند اسے لے کر ساتھ والی کوٹھی میں ایک بنگالی کے ہاں آ گیا۔ اس انسان دوست بنگالی نے دونوں کو اپنی کوٹھی میں چھپا لیا، مگر نوکروں نے مختی بانی والوں کو اطلاع کر دی کہ وہ اہاں آدمی اور بنگالی آفیسر کو حکم دیا کہ جن غیر بنگالی جوڑے کو اس نے چھپا رکھا ہے اسے باہر نکالے۔ آفیسر نے مزاحمت کی تو مختی بانی والوں نے اسے زخمی کی تلاشی لی اور انہیں گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اس کے خاوند کو وہیں شوٹ کر دیا گیا اور اسے اغوا کر لیے جا رہے تھے کہ دو سکھ فوجی پہنچ گئے۔ انہوں نے اس لڑکی کو ان سے چھین لیا اور میری خالی کوٹھی میں لے آئے۔
میں اس لڑکی اور اس کے خاوند کا اصلی نام نہیں بتاؤں گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس لڑکی کا نام شہناز تھا۔ یہ لڑکی کراچی کے اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ تھی اور اس نے انگریزی میں ایم اے کیا تھا۔ اس کے ماں باپ دلی سے ہجرت کر کے پاکستان میں آ کر آباد ہوں۔ شہناز کے حواس ابھی تک درست نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے خاوند کو یاد کر رہی تھی۔ میں نے اسے صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے حالات کی سنگینی کا احساس دلایا اور کہا کہ ڈھاکہ میں ہزاروں دلہا دلہنوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور قتل کیا جا رہا ہے۔ سارے مشرقی پاکستان میں خون کی ہولی کھیل جا رہی ہے، لہٰذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی طرح اپنی جان بچائی جائے۔ میں نے کچن سے پانی لا کر اسے پلایا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی اور میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ اس بدقسمت لڑکی کو لے کر کہاں جاؤں اور میں اس کی کہاں تک حفاظت کر سکوں گا۔ میری اپنی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ ایک شریف لڑکی کی ذمہ داری بھی مجھ پر آن پڑی تھی۔ شہناز کو کچن میں چھوڑ کر میں ٹی وی لانج میں آ گیا۔ میں نے دونوں مرے ہوئے سکھ فوجیوں کے برین گنے اور ہندو کیپٹن ریوالور اتارا اور کچن میں واپس آ گیا۔ برین گن کا چیمبر تقریباً خالی ہو چکا تھا جبکہ دونوں سکھ فوجیوں کے برین گنیں بھری ہوئی تھی۔ شہناز دیوار کے ساتھ لگی فرش پر خاموش بیٹھی مجھے پترائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جلتی ہوئی موم بتی کی روشنی میں اسے چہرے پہ بے حد غمگین نظر آ رہا تھا۔ شہناز کا رنگ کھلتا ہوا تھا اور وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی۔ میں نے موم بتی ایک طرف پیالی میں یوں رکھ دی کہ اس کی روشنی بازار والی کھڑکی اور روشن دار پر نہ پڑے۔ صبح ہونے والی تھی۔ اگر انڈین فوج کی کوئی ٹولی گشت کرتی ادھر نکل آئی تو سپاہی کوٹھی میں کھڑی فوجی جیپ دیکھ کر اندر آ سکتے ہیں اور پھر ہمارا جو حشر ہوگا وہ معلوم تھا۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے منصوبے جنم لے رہے تھے۔ کبھی سوچتا کہ کسی بھکاری کا بھیس بدل کر اور شہناز کو میری بھی بھکارن بنا کر کسی قبرستان یا مسجد میں پناہ لے لوں، مگر ہم مکتی بانی والوں کی تیز نظروں سے نہیں بچ سکتے تھے۔ بنگالی مسلمانوں کی اکثریت ہماری دشمن ہو رہی تھی۔ کبھی خیال آتا کہ شہناز کو جیپ میں ساتھ لے کر نیپال کی طرف نکل جانے کی کوشش کروں۔ یہ بڑا لمبا اور کٹھن سفر تھا۔ قدم قدم پر موت پھندا لگائے ہوئی بیٹھی تھی۔ اگرچہ میں انڈین فوجی وردی میں تھا لیکن کسی بھی وقت میرا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ محمد پور اور میر پور کے بستیوں پر بھی مکتی بانی اور انڈین فوج کا قبضہ ہو چکا تھا۔ وہاں قتل عام کا بازار گرم تھا۔ بہاری اور پنجابی عورتوں کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہناز بھی سرسامہ تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں مجھ سے پوچھا کہ ہم کہاں جائیں گے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، پہلے تو ہمیں ان لاشوں کو ٹھکانے لگانا چاہیے۔ میرے بیڈ روم میں ایک تہہ خانہ اس مقصد کے لیے بڑی موزوں جگہ تھی۔ چنانچہ میں نے تینوں لاشوں کو گھسیٹ کر اس تہہ خانے میں پھینکا اور اوپر سے لکڑی کا تخت جوڑ کر اس پر قالین کا ایک ٹکڑا بچھا دیا۔ میں نے شہناز سے کہا کہ جب تک ہمیں فرار کا کوئی راستہ نہیں ملتا اسی جگہ چھپے رہنا بہتر ہوگا۔ مکتی بانی والے یہاں بھی آ جائیں گے۔ اس نے کہا، یہ کوئی کوٹھی لوٹی جا چکی ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی مشکل سے ادھر رخ کرے گا۔ یہ کہہ کر میں نے کچھ کا جائزہ لیا۔ وہاں سوائے چائے کی پتی کے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نل میں پانی بھی تھوڑا تھوڑا آتا تھا۔ میں نے شہناز سے کہا کہ فوراً پانی اسٹاک کر لیا جائے۔ چائے کی 2 کتلیاں اور ایک پتیلی خدا جانے وہاں کیسے رہ گئی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ شہناز کو کس جگہ چھپایا جائے۔ میں اپنی کوٹھی کے چھت پر پہنچ گیا۔ آسمان پر ستارے پھیکے پھیکے سے لگ رہے تھے اور شہر کی طرف کہیں کہیں آگ لگی ہوئی تھی۔ نعروں کی آوازیں بھی کبھی کبھی آ جاتی تھی۔ پچھلی رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ دم توڑ رہا تھا۔ میری نگاہ چھت پر ایک طرف بنی ہوئی تھی، پانی کی ٹینکی پر جم گئی۔ یہ ٹینکی کافی بڑی تھی اور میں نے خاص طور پر بنوائی تھی۔ میں نے ٹینکی کا ڈھکن ہٹا کر دیکھا، ٹینکی بالکل خالی تھی۔ شہناز کو یہاں چھپا جا سکتا تھا۔ میں نیچے آ گیا اور شہناز سے کہا کہ صبح ہو گئی تو
میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے شہر جاؤں گا۔ جب تک میں واپس نہ آؤں وہ اوپر پانی کی ٹینکی میں ہی رہے۔ شہناز نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب وہ جس طرح بھی ممکن تھا اپنی جان بچانا چاہتی تھی۔ دن کی روشنی پھیل گئی تو میں نے شہناز کو اوپر لے جا کر ٹینکی میں اتار دیا اور تاکید کی کہ میرے واپس آنے تک باہر نکلنے کی غلطی نہ کرے۔ میں نے ٹینکی کا ڈھکن آدھا کھلا رکھا، پھر میں تیزی سے نیچے آیا۔ جس فوجی کی میں نے وردی پہن رکھی تھی اس کے بٹوے میں 10-15 بھارتی کرنسی کے روپیے تھے والے نوٹ بھی تھے۔ میں نے برین گن کا تیز سے لٹکائی، برآمدے میں آ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے چٹکی لگائی اور جیپ میں جا بیٹھا۔ پھر خدا کا نام لے کر سڑک پر نکل آیا۔ میں گلشن کی سنسان سڑکوں سے نکل کر چاندنی جانے والی بڑی سڑک پر آ گیا۔ کرفیو کو کھولے تھوڑی دیر ہوئی تھی، دکانیں بند تھیں، اکثر دکانیں لوٹی ہوئی تھیں۔ اینٹ پتھر سڑک پر بکھرے ہوئے تھے، کچھ جلے ہوئے مکانوں سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ چوراہے پر انڈین فوجیوں نے مجھے جیپ سے گزرتے دیکھ کر سلیوٹ کیا۔ میں نے ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے جواب دیا۔ کچھ بنگالی جے بنگلہ کے نعرے لگاتے چوک میں سے گزر رہے تھے۔ چاندنی ایک فرلانگ دورہ گئی تو میں فارم گیٹ کی طرف گھوم گیا۔ چاندنی میں کثرت سے انڈین فوج موجود تھی۔ میں ادھر جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ یہاں بازار میں بیکری کی ایک دکان کھلی تھی۔ میں جو جیپ روک کر دکان میں داخل ہوا تو بنگالی دکاندار نے مسکرا کر میرا خیر مقدم کیا۔ میں نے تو بڑی ڈبل روٹیاں کچھ انڈے خرید لے، لفافے میں رکھوا لیے اور پیسے دے کر باہر جیپ میں آ گیا۔ ایک بھارتی سپاہی میرے جیپ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے پرے ہٹ گیا اور سلیٹ مار کر اٹینشن ہو گیا۔ میں نے اس سے ڈانٹتے ہوئے کہا، ادھر کیا دیکھتا ہے او جنگلی، تم دشمن کے علاقے میں ہو، امبالہ چاندنی میں نہیں ہو۔ انڈین سپاہی نے ایک بار پھر مجھے سلیوٹ کیا اور کہا، سب ٹھیک ہے سر۔ میں جیپ لے کر وہاں سے نکل آیا۔ وہ ایک کیپٹن کی جیپ تھی، جبکہ میری وردی پر حوالدار رینک کے فیتے لگے تھے۔ کسی کو بھی شک ہو سکتا تھا، چنانچہ میں زیادہ دیر کہیں بھی رہنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ اب مجھے صرف اپنی ہی نہیں بلکہ ایک بے کس لڑکی کی جان بھی بچانی تھی۔ فارم گیٹ والی سڑک سے جیپ نکال کر میں گلشن کالونی کی طرف جا رہا تھا۔ جونی ایک موڑ گھوما، سامنے سڑک پر لوگوں کا چھوٹا سا ہجوم نظر آیا۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ مکتی بانی کے 4 آدمی ایک گہری سبز رنگ کی وردی والے نوجوان کی سنگینوں کی نوک پر سڑک کے کنارے درختوں کے طرف لے جا رہے تھے۔ بنگالی نعرے لگا رہے تھے، پنجابی کو مارو۔ میں نے بدقسمت نوجوان کو وردی سے پہچان لیا کہ وہ پاک فوج کا سپاہی ہے۔ میں اسے مکتی بانی کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مکتی بانی والے اس پاک فوج کے جوان کو سنگینوں سے چلنی کرنے والے تھے کہ میں نے جیپ روک لی۔ پستول تان کر میں نے جیپ سے چھلانگ لگائی اور گرج کر کہا، اوئے تم جنگلی لوگ، اس کو شوٹ نہیں کرے گا، یہ ہماری انڈین فوج کا قیدی ہے، اسے ہمارے حوالے کرو۔ مکتی بانی والے خونی آنکھوں سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے ایک ہوائی فائر کیا اور ایک بار پھر زور سے گرجا، اوئے بھاگ جاؤ، نہیں تو ایک ایک کو پھوڑ ڈالوں گا، یہ ہمارا قیدی ہے، اسے ہم شوٹ کرے گا۔ مکتی بانی والوں نے اپنے سامنے انڈین فوج کے حوالدار کو پستول تانے دیکھا تو بڑبڑاتے ہوئے دور ہٹ گئے۔ پاک فوج کا جوان ابھی تک زمین پر بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے حکم دیا، جیپ میں بیٹھ جاؤ، تم ہمارا قیدی ہو، چلو ڈبل مار جنگلی۔ اسے فوجی کے کاندھے پر رینک کا کوئی نشان نہیں تھا۔ فرار کی کوشش کرتے ہوئے اس نے رینک کے فیتے نوچ ڈالے ہوں گے۔ شکست بعد فوجی ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ میں نے اس پر پستول تان لیا، جلدی اٹھو، چلو بیٹھو جیپ میں۔ وہ خاموشی سے میرے جیپ کی اگلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک اور ہوائی فائر کیا، لوگوں کا مجموعہ ادھر ادھر ہو گیا۔ مکتی بانی والے بھی مجھے کوستے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ میں نے جیپ اسٹارٹ کی اور تیزی سے آگے نکل گیا۔ میں نے پاک فوج کے جوان سے کہا، اوئے یہ تم، مجھے معلوم ہوا کہ تم کون ہو، لیکن تمہاری رجمنٹ اور رینک کیا ہے؟ دیکھو مجھ سے جھوٹ مت بولنا،
میں نے مکتی بانی والوں سے تمہاری جان چھڑائی ہے، اب تم انڈین فوج کی قید میں ہو۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ وہ 11ویں پنجاب ریجمنٹ کا لیفٹیننٹ ہے اور اس کا نام الطاف اکبر ہے، اور میرا تعلق انٹیلیجنس سے نہیں بلکہ انجینئرنگ کور سے ہے۔ جیپ گلشن کالونی میں داخل ہو چکی تھی۔ میری کوٹھی کا گیٹ اس طرح کھلا تھا اور کوٹھی کا لان ویران پڑا تھا۔ جیپ گیراج میں کھڑی کر کے میں نے پستول نکال لیا اور لیفٹیننٹ الطاف اکبر سے کہا، چلو اندر چلو، خبردار اگر بھاگنے کی کوشش کی تو شوٹ کر دوں گا۔ میں اسے ٹی وی لانچ میں لے آیا۔ اس نے کہا، اگر تم نے مجھے شوٹ ہی کرنا تھا تو مکتی بانی والوں سے کیوں بچایا تھا؟ میں مسکرا دیا، پستول پیٹے کے ساتھ لگا دیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ اس لیے کہ میں انڈین سپاہی نہیں بلکہ پاکستانی مسلمان ہوں اور تمہارا خون ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے جیسے سکتے ہیں وہ رہ گیا۔ میں نے اسے اپنے پاس فرش پر بٹھا لیا اور شروع سے آخر تک ساری کہانی سنا ڈالی۔ ڈھاکہ آنے سے پہلے پٹھان کوٹ میں نے کمانڈو کی حیثیت سے جو کارنامے کر دکھائے تھے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اسے یہی بتایا کہ میں ڈھاکے میں کاروبار کرتا تھا اور یہ کوٹھی میری ملکیت ہے۔ میں اوپر چھت پر گیا اور ٹینکی سے شہناز کو نکال کر فوراً نیچے لے آیا۔ وہ بیچاری خوف سے نیم جان ہو رہی تھی۔ میں نے نیچے آتے آتے اسے لیفٹیننٹ الطاف کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اب ہم 3 ہو گئے ہیں، کوئی نہ کوئی فرار کا راستہ نکال لیں گے۔ میں نے شہناز کو ڈبل روٹی اور انڈے دے کر کہا کہ وہ ناشتہ بنائے۔ الطاف اکبر نے کہا، فوج کے رولز کے حساب سے کیپٹن ورما کی جیپ کا ہمارے گیراج میں زیادہ دیر رہنا ٹھیک نہیں۔ کیپٹن ورما جب اپنی ریجمنٹ میں نہ پہنچا تو اصولی طور پر اس کی اس علاقے میں تلاشی ہوگی جہاں وہ ڈیوٹی پہ تھا، اور ہم اس وقت اس علاقے میں ہیں۔ میرے حساب سے تو آج شام تک ملٹری پولیس کے آدمی کیپٹن ورما کی تلاشی میں یہاں آ جائیں گے، اس لیے ہمیں جتنی جلدی ہو سکے اس جیپ کو یہاں سے دور لے جا کر کسی کھائی یا تالاب میں لڑکھڑا دینا چاہیے۔ اس نوجوان لیفٹیننٹ کا اندازہ فوجی قوانین اور ضوابط کے اعتبار سے بالکل درست تھا، لیکن میں نے اس کے رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ جیپ ہمیں یہاں سے فرار ہونے میں مدد دے سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیپ کی انجن کیپٹن کی ہے، جبکہ تم حوالدار کی وردی میں ہو۔ تمہاری ہر جگہ چیکنگ ہو سکتی ہے اور کسی نہ کسی جگہ تم پکڑے بھی جا سکتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پاک فوج کی وردی میں ہوں، میں باہر نکلتے ہی گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ تیسری یہ کہ ایک عورت ہمارے ساتھ ہوگی، اسے ہم کہاں کہاں چھپائیں گے؟ میرے بھائی، اگر ہم ان باریکوں پر غور کرتے رہیں تو یہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ ہمیں جرات سے کام لینا ہوگا۔ میں نے کہا، یہ میدان جنگ نہیں ہے جہاں ہم جرات دکھا کر دشمن پر غالب آ سکیں گے۔ ہم دشمن کے ملک میں ہیں اور ڈھاکہ فعال فیل ہو چکا ہے۔ ہمیں جرات کے ساتھ ساتھ عقل و فہم اور چالاکی اور عیاری سے بھی کام لینا ہوگا۔ حالات کا تقاضا ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اس جیپ سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اس کے بعد مجھے بھی کہیں سے بھارتی وردی حاصل کرنی ہوگی تاکہ پہلے ہی نظر میں پہنچا نہ سکوں۔ اگر میں تمہارے ساتھ کرتے پاجامے کے ساتھ نکلتا ہوں تو مکتی بانی والے مجھے پکڑ لیں گے اور شہناز کو کہاں تک بچا سکو گی؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں شہناز ناشتہ تیار کر کے لے آئی۔ ہم نے خاموشی سے ناشتہ زہرمار کیا۔ صدمے کی وجہ سے شہناز کی بھوک مر چکی تھی، مگر زندہ رہنے کے لیے اسے مجبوراً کر کے تھوڑا کھلایا۔ شہناز پڑھی لکھی عورت تھی، فرار کے امکانات پر وہ بھی کسی وقت اپنی رائے کا اظہار کرتی۔ بنگالی زبان ان دونوں میں سے میں زیادہ سمجھ لیتا تھا اور تھوڑی بہت بول بھی لیتا تھا، لیکن اگر ہم روانی سے بھی بنگالی زبان بولی لیتے ہیں تب بھی ہمارے کھلتے ہوئے رنگ اور قد کاٹ ہمیں پکڑا سکتا ہے۔ مکتی بانی والوں نے ایسے ایسے بہاریوں کو بھی قتل کر دیا تھا جن کے رنگ بنگالیوں جیسے تھے اور جو بڑی روانی سے بنگلہ بولتے تھے۔ مقامی لوگ ان کے لہجے سے پہچان لیتے ہیں کہ وہ بنگالی نہیں ہیں۔ اسی ادھیڑ بن میں دوپہر ہو گئی۔ اچانک باہر کچھ شور سا سنائی دیا۔
میں نے لیفٹیننٹ الطاف اور شہناز کو کچن میں جانے کا اشارہ کیا اور خود برین گن ہاتھ میں لے کر کمرے سے نکل کر برآمدے میں آیا تو میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک سکھ فوجی گیٹ کے اندر آ کر گیراج میں کھڑی جیپ کو دیکھ رہا تھا۔ سڑک پر کچھ بنگالی لوٹا ہوا مال اٹھائے لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لہراتے شور مچاتے گزر رہے تھے۔ میرے بوٹوں کی آواز سن کر سکھ میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے کاندھے پر 2 فیتے اور ایک کراؤن بنا ہوا تھا۔ وہ صوبیدار میجر تھا اور اس کا رینک مجھ سے بڑا تھا۔ میں نے زوردار سلیوٹ مارا۔ سکھ فوجی کے کاندھے پر برین گن لٹک رہی تھی۔ اس نے جیپ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اوئے جوان، یہ جیپ یہاں رکھ کر تم اندر کیا کر رہے ہو؟ ایک سیکنڈ کے اندر اندر مجھے اس سکھ فوجی کے ساتھ جو سلوک کرنا تھا وہ میں نے سوچ لیا اور ایک بار پھر سلیوٹ مار کر کہا، سر، اندر بہت مال ہے، ولایتی شراب اور 2 عورتیں بھی ہیں۔ انہیں کہاں رکھنا ہے سر؟ آرڈر کریں، کیا ان عورتوں کو قید کر لیں یا شوٹ کر دیں؟ میرا تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ ولایتی شراب عورتوں کے بارے میں سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ بولا، چلو ہمیں دکھاؤ۔ میں یہی تو چاہتا تھا۔ فوراً دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لمبے ڈک بھرتا اندر کمرے میں داخل ہوا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں اسے برین گن کا بسٹ نہیں مارنا چاہتا تھا، اس طرح اس کی وردی خون آلود اور نگارہ ہو جاتی، بلکہ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ یہاں مجھے ایک خاص قسم کے کمانڈو ایکشن سے کام لینا تھا کہ جب سے 1 سیکنڈ میں دشمن کی گردن کا منکا توڑ دیا جاتا۔ کمانڈو ٹریننگ کے استاد کہا کرتے تھے کہ اس ایکشن کو اگر پوری ٹائمنگ اور مہارت سے کیا جائے تو خود دشمن کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا ہے اور وہ مر چکا ہے۔ میں انڈین حوالدار کی وردی میں تھا۔ سکھ صوبیدار مجھے کو ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ ہوا۔ گیراج میں انجن فوج کی جیپ کھڑی تھی۔ وہ اطمینان سے ٹی وی لانچ میں آ کر بولا، کہاں ہے مال او جوان؟ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ سر، دوسرے کمرے میں ہے۔ وہ میرے بیڈ روم کی طرف بڑھا جس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ مجھے اس دروازے کے دہلیز پر کمانڈر ایکشن کرنا تھا۔ یہ دہلیز اس سکھ فوجی کے رنگ کا آخری مقام تھا اور دہلیز پر موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک خاص پوزیشن میں کر لیا۔ میرے رگ رگ میں بجلیاں سی کوند رہی تھی۔ سکھ فوجی نے دہلیز کی طرف قدم بڑھایا۔ اسے دوسرا قدم رکھنے کی مہلت نہ مل سکی۔ میں کسی طاقتور چیتے جیسی تیزی سے اچھلا اور دوسرے ہی لمحے سکھ فوجی کی گردن میرے بازو کے شکنجے میں ایک طرف لڑکتی ہوئی تھی۔ اس کی گردن کا منکا ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے بازو جھول گئے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ دھڑم سے منہ کے بل فرش پر گر پڑا۔ کچن سے شہناز اور الطاف اکبر بھی آ گئے۔ شہناز سرسائمہ تھی۔ وہ قتل پر قتل دیکھ رہی تھی۔ لیفٹیننٹ الطاف نے تیزی سے آگے بڑھ کر سکھ فوجی کی لاش سیدھی اور میری طرف دیکھ کر بولا، تم نے کمانڈو ٹریننگ کہاں سے حاصل کی؟ کیا تم فوج میں رہ چکے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، بالکل نہیں۔ یہ 2 بیچ تو مجھے میرے ایک استاد نے سکھائے تھے۔ اب تم جلدی سے اس کی وردی اتار کر پہن لو۔ یہ کہہ کر میں اور شہناز کچن میں چلے گئے۔ شہناز بیچاری تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ گھڑی گھڑی سے آواز میں کہنے لگی، یہ ملک بہت بڑا ہے، ہم کہاں تک بھاگ سکیں گے؟ یہ ملک آج اگر بنگلہ دیش بن گیا ہے تو کل مشرقی پاکستان بھی تھا۔ یہاں ہمارے دشمن ہیں تو کہیں کہیں ہمارے ہمدرد بھی ضرور ہوں گے، وہ ہماری مدد کریں گے۔ لیفٹیننٹ کچن میں آ گیا۔ وہ صوبیدار میجر کی وردی میں تھا اور برین گن اس کے کاندھے پر لٹک رہی تھی۔ وہ اس کی جیب سے نکلے ہوئے باغ اور وردی کا کاغذات پڑھ رہا تھا۔ ایک صوبیدار میجر کا نام بارا سنگھ تھا اور وہ جیٹ ریجمنٹ کا نوجوان تھا۔ اس کے پاس بک ہمیں اس کی لاش کے ساتھ ہی غائب کر دینی ہوگی۔ سکھ فوجی کے جیب سے کچھ بھارتی کرنسی نکلی۔ ایک گورکھ مکھی میں لکھا ہوا خط بھی تھا جس پر لدھیانہ کی کسی گاؤں کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ لدھیانہ انگریزی میں لکھا تھا، باقی سارا پتہ گور مکھی میں لکھا تھا۔ ہم نے سکھ فوجی کی لاش، اس کا خط، اس کے پاس بک اور الطاف اکبر کی وردی کو بھی تختہ اٹھا کر بیڈ روم کے اس تہہ خانے میں پھینک دیا جہاں پہلے سے 3 لاشیں اب بو دینے لگی تھی۔
پاس بک کو اس لیے لاش کے ساتھ نہ تہ خانے میں پھینک دیا کہ اس پر سرخ صوبیدار میجر کی تصویر لگی تھی۔ ہمارا پروگرام یہ بنا کہ شام کا اندھیرا ہوتے ہی جیپ لے کر نکل پڑیں اور شمال کی طرف کسی مقام سے بارڈر کراس کر کے نیپال میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے۔ یہ پروگرام بنانا بڑا آسان تھا، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ اس جان لیوا سفر پر قدم قدم پر موت منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ شہناز کا تھا۔ اسے ہم یہی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہم ہرگز یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ایک شریف پاکستانی خاتون کو مختی بانی والے اغوا کر کے لے جائیں۔ کافی سوچ و وچار کے بعد آخر ہم نے آپس میں یہ طے کیا کہ شہناز کو مردانہ لباس پہنا کر سویلین بنگالی نوکر کی بھیس میں ساتھ رکھ لیا جائے۔ میں نے اس وقت جیپ نکالی اور شہر کے ایک پرانے بازار میں آ گیا جہاں سیکنڈ ہینڈ کپڑے وغیرہ ملتے تھے۔ بنگالی انڈین جیپ دیکھ کر اکٹھے ہو گئے تھے اور جے بنگلہ کے نعرے لگانے لگے۔ میں نے دکاندار سے ایک کرتا کھلا پاجامہ اور ربڑ کے پرانے 3-4 بوٹ خرید لیے۔ کوئی تو شہناز کو پورا آ جائے گا۔ میں نے دکاندار کو اپنی رجمنٹ ہیڈ کوارٹر کا جھوٹ موٹ ایڈریس لکھ کر دے دیا کہ وہ بل وہاں بھیج دے۔ وہ بھلا انکار کیسے کر سکتا تھا؟ واپسی پر میں نے ایک سڑک پر وہ ٹرک جاتے دیکھ کر جن میں پاک فوج کے جوان جنگلی قیدوں کے حیثیت سے خاموش بیٹھے تھے اور لوگ ان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ دوستو، مزید دیکھیں قسط نمبر 12 میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔